میں شوق یہ رندانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار نے ہمیشہ محنت کو بہت فوقیت دی ہے. ساری زندگی خود بہت محنت کی آپ نے، اور آگے محنت کرنے کا جو جذبہ ہے وہ بھی لوگوں کے اندر بہت آپ نے قائم کیا، اور کہا کہ یہ محنت بہت ضروری چیز ہے زندگی میں. آپ مہد سے لے کے لحد تک کا جو سفر ہے یہ بغیر محنت کے نہیں ہے. ایون کہ اگر آپ جنازہ بھی دیکھیں تو بھی قبر کھودنی ہے، کوئی اس کو لے کے جائے گا، اور ایک محنت ہے اس کے بیچ میں بھی. محنت کے بغیر ہے کچھ نہیں. میں جب 7ویں 8ویں کلاس میں تھا تو مجھے اس وقت یہ اپنے بارے میں بڑی خوش فہمی تھی کہ میں بہت انٹیلیجنٹلی پڑھتا ہوں، اور جو تھوڑا سا پڑھتا ہوں اس میں یاد کر لیتا ہوں، اور وہ سفیشینٹ ہے پیپر کے لیے، اور اس طرح سے کر کے. تو مجھے ایک دن سرکار، ہم گاڑی میں جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بہت ساری محنتیں ضائع ہو جائیں، یہ ممکن ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کے ملنا شروع ہو جائے. کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. یہ سبق جو تھا یہ میرے لیے بہت زندگی میں اہم تھا، اور یہ میں نے ہوتے بھی دیکھا پھر زندگی میں کہ واقعی بہت سارے محنتیں کی ہوئی کسی کام کے اوپر، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی وقت ہی اس کے اوپر کوئی آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا، یا رزلٹ ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن محنت کا جو ایک درمیان میں جو مقام ہے وہ آپ کو ایک خاص تجربے سے، ایک خاص سیریسنس سے، اور زندگی میں ایک شعور کی خاص سطح سے گزارتا ہے. تو محنت جو سرکار نے جس طرح سے کہا، اور پھر مجھے وہ طریقہ کار بھی بتاتے تھے کہ اگر میں پڑھائی کرنی ہے تو مجھے کہتے تھے کہ اچھا تم نے اس کو ایسے آنکھوں سے ایک دفعہ پڑھ لیا تم نے، لیکن اس کو ایک دفعہ تم لکھ لو گے تو یہ تمہارے اندر چلا جائے گا. تو میں نے جب وہ لکھنا شروع کیا، پہلے ایسے کتاب سے رٹے مارتے تھے جیسے ہم سارے رٹے مارتے تھے اس وقت، لیکن جب میں نے اس کو لکھنا شروع کیا تو وہ لکھنے میں پھر ایک اور طرح کی بات پھر سامنے آنی شروع ہو گئی. تھوڑی سی محنت زیادہ ہوئی، لیکن اس کا پھر ایک وہ مزہ بھی آتا تھا کہ وہ چیز آپ کو بڑی اچھی طرح سے وہ ازبر ہو جاتی تھی. مجھے یاد ہے میرے بہت چھوٹے ہوتے کا زمانہ ہے، تو سرکار نے کہا کہ انگلش کی کوئی سپیلنگ آپ سن رہے تھے مجھ سے، تو مجھے کہتے ہیں وہ سپیلنگ یاد کرنا کیا مشکل ہے، سپیلنگ کو تم نہ تقسیم کر دیا کرو 3 حصوں میں. تو جب تم 3 حصوں میں تقسیم کرو گے تو چھوٹا چھوٹا ہوگا، وہ تمہیں یاد کرنے میں آسان ہوگا. مجھے جو سب سے پہلے آپ نے سپیلنگ جو یاد کروائے تھے وہ بیوٹیفل کے تھے، اور آپ نے کہا کہ اس کو ایسے کرو کہ BEAUTIFUL. اگر تم اس کو اس طرح سے یاد کرو گے تو یہ تمہیں یاد ہو جائے گا. تو یہ جو مجھے اس وقت جس فارمولے پہ آپ نے یاد کروایا تھا وہ مجھے آج بھی یاد ہے. تو بتانے کا جو آج کی جو میں نے اپنی یادداشت پیش کی ہے، اس میں بتانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے. سرکار جیسے فرماتے تھے کہ آپ نیک نیتی سے محنت کریں، اور اس کا جو بھی انجام ہو اس انجام کا نام آپ اللہ میاں رکھ لیں کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے اس کا جو بھی رزلٹ ہے. رزلٹ تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کسی بھی کام کا، کتنی محنت کرنی ہے، کتنی محنت سے کتنا ملنا ہے، یا کیسے نمبر بننے ہیں، یا زندگی میں مال و دولت کیسے اکٹھی ہونی ہے. صرف اور صرف جو چیز کام کر رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی محنت. اگر خلوص دل سے آپ محنت کریں گے تو اس کا جو بھی رزلٹ ہوگا، وہ سرکار فرماتے تھے کہ اس کو تم سمجھو کہ یہ اب تمہارا یہاں پر مقدر کھڑا ہوا ہے، اور جس نے مقدر کو تسلیم کر لیا اس نے اپنی زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا، وہ تسلیم کے سفر میں چلا گیا. تو اللہ تعالی ہمیں اس تسلیم کے سفر میں جاری رکھے، اور زندگی میں محنت کرنے کی جو ہمت اور توفیق اللہ تعالی نے دی ہوئی ہے وہ ہم اس کو جاری و ساری رکھیں. اور یہ کہتے ہیں کہ محنت اور سیکھنا جو ہے
یہ کسی کا بھی مرتے دم تک ختم نہیں ہوتا، اور جن کا ختم ہو جائے ان پر علم کا نزول ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں محنت اور اس کی عظمت کے ساتھ قائم دائم رکھے۔ السلام علیکم۔ نعرہ مستانہ میں شوق یہ رند